بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا اپنے والدین، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سب سے زیادہ واسطہ و تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون اور اخلاق کے اصلاح و فساد اور بناؤ بگاڑ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ قرآن حدیث میں قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے بھی مستقل حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں چند احادیث پیش کریں گے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور میرے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے گمان ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ہی ٹھہرا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں، ان کا ہم پر ایک حق ہے، یعنی صرف پڑوس ہونے کا حق۔ دوسرے وہ ہیں جو مسلمان بھی اور پڑوسی بھی ہیں، ان کے دو حقوق ہیں، حق پڑوس اور حق اسلام۔ اور تیسرا وہ ہے جسے تین حقوق ہیں، جو ہمارا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی اور رشتہ دار بھی۔ پڑوسی کے حقوق کی اختصار کے ساتھ تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ بدحال ہو تو اس کی پردہ پوشی کرو، اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو، اس کی ہوا رک نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اچھا کام کیا یا برا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا، تم واقعی تم نے اچھا کام کیا، اور جب یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے برا کام کیا۔ جو شخص وقتی اور عارضی طور پر بھی کسی مجلس، کسی حلقے، کسی سواری، کسی دکان، کسی ہوٹل میں آپ کا ہم نشین و ہم رکاب ہو جائے، وہ بھی پڑوسی کہلاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں ان لوگوں کو بھی ایک دوسرے پر ہمسائیگی کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے اور بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، وہ یہ کہ اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ اور ایک عورت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ زیادہ نفل ادا کرتی ہے، نہ وہ زیادہ صدقہ و خیرات کرتی اور نہ ہی باکثرت روزے رکھتی ہے، لیکن اس میں ایک خوبی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتی ہے۔
اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے پڑوسی سے مناسب مواقع پر تحائف کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ تحفے بھیجنے میں پڑوسی ساتھی یا دوست کی پسند اور ذوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ کچھ اور ممکن نہ ہو تو گھر میں پکا ہوا کھانا ہی پڑوس میں بھجوا دیا جائے۔ سب سے آسان تحفہ مسکراہٹ کے ساتھ کیا گیا سلام ہے، جو پڑوسی کو آپ کی طرف سے امن اور صلح کی نوید دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے ایک میرے دروازے کے سامنے رہتا ہے اور دوسرا کچھ دور۔ بعض اوقات میرے پاس موجود چیز اتنی ہوتی ہے کہ دونوں کو دینے کی گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا ان دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے سامنے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سالن پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کر لے، پھر اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو علم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا مجھ پر ایمان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں اور شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ عموماً کسی کو تکلیف دو چیزوں ہاتھ اور زبان سے پہنچائی جاتی ہے، لہٰذا ان دونوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے صحیح استعمال کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا پڑوسی ہے، اسی لیے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھے انداز سے گفتگو کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ مذکورہ بالا حدیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ پڑوس اور اہل محلہ کے خصوصی احکامات ہیں۔ یہ حقوق العباد کی اعلیٰ تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ پڑوسیوں اور اہل محلہ سے حسن سلوک خوش بختی اور جنتی ہونے کی علامت، جبکہ ان سے برا سلوک جہنمیوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں اور اہل محلہ سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ عالم میں قبول فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔